اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، جمعرات 14 دسمبر 2023۔ مئی 2023 میں سامنے آنے والے چند تکلیف دہ واقعات سے انتخاب۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں احمدیوں پر ہونے والے دردناک مظالم کی الم انگیز داستان۔ مرتبہ مہر محمد داؤد۔ راجن پور میں 2 احمدیوں پر مقدمات۔ بستی اللہ داد، ضلع راجن پور، 12 مئی 2023۔ 23 جولائی 2020 کو راجن پور شہر کے تھانے میں اسکول میں تبلیغ کرنے کے جھوٹے مقدمے میں 6 احمدیوں پر توہین کی دفعات درج کی گئیں۔ 3 احباب کو گرفتار کر لیا گیا۔ بعد ازاں عدالت سے رہائی ہو گئی، لیکن مخالفت کے باعث وہ واپس اپنے گاؤں نہ لوٹ سکے۔ 6 میں سے 5 احمدیوں کو ملک چھوڑ کر جانا پڑا۔ اس کے بعد 12 مئی 2023 کو پولیس نے 2 مزید احمدیوں کے خلاف ملزمان کو پناہ دینے اور ان کو ملک سے باہر جانے میں مدد کرنے پر مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا۔ یہ ایک جھوٹا مقدمہ ہے۔ پولیس نے 23 مئی 2023 کو ان کی بعد از گرفتاری ضمانت منظور کر لی۔ 13 احمدیوں پر 298 بے کے تحت مقدمہ درج۔ چک 565، ضلع فیصل آباد، 19 مئی 2023۔ احمدیہ مسجد کے میناروں اور محراب کی وجہ سے پولیس نے 13 احمدیوں پر 298 بے کے تحت مقدمہ درج کر دیا۔ اس علاقے میں عرصہ دراز سے فرقہ واریت کو ہوا دی جا رہی ہے اور احمدیوں کے خلاف متشددانہ رویہ روا رکھا جا رہا ہے۔ 22 مارچ 2023 کو پولیس کے چند اہلکاروں نے مسجد کا دورہ کیا اور بعد ازاں بعض مقامی جماعتی عہدیداروں کو تھانے بلایا۔ ایس ایچ او نے معاملہ ڈپٹی کمشنر کو بھیجا اور فریقین سے مطالبہ کیا کہ کوئی بھی اس معاملے میں کسی بھی قسم کی کارروائی نہ کرے۔ اس پر شکایت گزار فقیر حسین نے ایس ایچ او کو کہا کہ وہ احمدیوں کے خلاف کارروائی کرے، لیکن اس نے کارروائی کرنے سے انکار کر دیا، جس پر فقیر حسین ایڈیشنل سیشن جج رانا تنویر کے پاس چلا گیا اور 22 الف اور 22 بے کے تحت احمدیوں کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ جج نے فریقین کو سماعت کے لیے بلایا اور پولیس کو کہا کہ احمدیوں پر مقدمہ درج کیا جائے۔ اس پر پولیس نے 13 احمدیوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ اس گاؤں میں 40 کے قریب احمدی خاندان آباد ہیں اور وہاں کی احمدیہ مسجد 60 سال پرانی ہے۔ مخالفین نے جمعہ کے روز اس مسجد کے مینار اور محراب مسمار کرنے کا پروگرام بنایا تھا، لیکن پولیس نے ان کو روک دیا۔ ایڈیشنل سیشن جج جڑانوالہ سعید اختر نے احمدیوں کی عارضی ضمانت منظور کر لی ہے۔ سینئر احمدی وکیل کے نام میں سید لکھنے پر مقدمہ درج ہونے کی مزید تفصیل۔ کراچی، مئی 2023۔ پہلے یہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ سپریم کورٹ کے 77 سالہ سینئر وکیل سید علی احمد طارق کے خلاف نام میں سید لکھنے کی وجہ سے مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ یہ پہلی بار نہیں بلکہ ان پر نومبر 2022 میں بھی اسی نوعیت کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ ان کو وکیل کی تلاش میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ ان کے مقدمہ کی سماعت سندھ ہائی کورٹ کے جج جسٹس عمر سیال کے پاس 15 مئی 2023 کو طے پائی تھی۔ سماعت سے قبل ہی مخالفین نے سوشل میڈیا پر مخالفت کا طوفان بدتمیزی برپا کر دیا اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے لگے، اور ساتھ انہوں نے شدت پسند عناصر کو مقدمہ کی سماعت کے لیے آنے کو کہا۔ چنانچہ سماعت کے وقت 70 کے قریب مخالف وکیل وہاں جمع ہو گئے۔ انہوں نے مذکور احمدی کے وکیل پر بےایمانہ تشدد کیا اور احمدیت مخالف نعرے لگاتے رہے۔ کئی معروف اخباروں نے اس معاملے پر لکھا، جن میں ڈان، نیا دور اور فرائیڈے ٹائمز شامل ہیں۔ اگلے روز جسٹس عمر سیال نے کہا کہ اول مجھے امن عامہ کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ضمانت کے متعلق فیصلے میں تاخیر کرنا پڑی۔ دوم، گزشتہ سماعت کے دوران انتہائی غیر پیشہ ورانہ بلکہ قابل نفرین رویہ جو کچھ وکلاء کی جانب سے دکھایا گیا، اس پر سندھ بار کونسل، سندھ بار ایسوسی ایشن، کراچی بار ایسوسی ایشن اور ملیر بار ایسوسی ایشن کو کارروائی کرنی چاہیے۔ ایسے لوگ اپنے نام کے ساتھ کیسے ایڈوکیٹ لکھ سکتے ہیں؟ یہ عدالت کی عظمت اور وقار پر ایک سیاہ دھبا ہے۔ سوم،
اس حکم کی ایک نقل سندھ بار کونسل، سندھ بار ایسوسی ایشن، کراچی بار ایسوسی ایشن اور مریر بار ایسوسی ایشن کو بھیجی جائے تاکہ وہ ان کے خلاف مؤثر کارروائی کریں۔ چہارم، اس مقدمہ کی فائل سپریم کورٹ کے سامنے رکھی جائے اور حفاظتی انتظامات کو سخت کیا جائے۔ نیز صرف مقدمہ کے فریقین اور میڈیا کو اندر آنے کی اجازت دی جائے تاکہ انصاف کی فراہمی کی یقین دہانی کی جا سکے۔ یہ حکم نامہ ایک یادگار اور سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ 22 مئی کو سماعت کے وقت دوبارہ مخالف وکیل اکٹھے ہوئے اور اندر گھسنے کی کوشش کی، لیکن ان کو روک دیا گیا۔ اس پر وہ باہر سے احمدیت مخالف نعرے لگانے لگے تاکہ جج کو دھمکایا جا سکے، لیکن جج نے ضمانت منظور کر لی۔ 27 مئی کو موصوف کی رہائی ہونی تھی، لیکن ان پر 30 سال قبل 20 اکتوبر 1992 کو تھانہ شہداد پور ضلع سانگڑ میں السلام علیکم کہنے پر مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ مخالفین وہاں پہنچے اور موصوف کے خلاف اس مقدمہ میں طلبی کا مطالبہ کیا، چنانچہ شہداد پور کے مجسٹریٹ نے ان کو اس مقدمہ میں طلب کیا جس پر ان کی رہائی نہ ہو سکی۔ 3 احمدیوں کے خلاف ایک مقدمے میں مخالفین کے ایما پر توہین کی دفعات شامل۔ چک ٹی ڈی اے 158 ضلع بکھر، 7 مئی 2023 3 احمدیوں کے خلاف توہین کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایک احمدی کی موبائل فون کی دکان ہے، ایک غیر احمدی کی ان سے مالی معاملات پر تکرار ہوئی جو بعد میں ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ اس شخص نے تھانے میں جا کر ان کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا اور کہا کہ لڑائی کے دوران انہوں نے اس کی داڑھی کو کھینچا ہے، جو کہ سنت رسول کی توہین ہے، اور چونکہ قادیانی ہے اس لیے ان کے خلاف توہین کا مقدمہ درج ہونا چاہیے۔ اس پر ایس ایچ او نے باقی دفعات کے ساتھ توہین کی دفعات بھی شامل کر دی اور ان کو گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد مولوی، مقامی سیاسی شخصیات اور وکیل اکٹھے ہو گئے اور مطالبہ کیا کہ توہین کی بڑی دفعات شامل کی جائیں، ورنہ وہ سخت احتجاج کریں گے۔ اس بگڑتی ہوئی صورتحال کے باعث پولیس نے ان احمدی احباب کو عدالت میں پیش نہیں کیا اور کہا کہ جب حالات بہتر ہوں گے تب ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ سندھ میں ایک احمدیہ مسجد پر صفاقانہ حملہ۔ ڈھولن آباد، میرپور خاص، سندھ، 4 مئی 2023 میرپور خاص میں حملہ آوروں کے ایک گروہ نے احمدیہ مسجد پر حملہ کر کے اس کی عمارت کو خاصا نقصان پہنچایا۔ رواں سال کے پہلے 5 مہینوں میں یہ 9واں حملہ ہے اور سندھ میں یہ 6واں حملہ ہے۔ یہ ایک خطرناک صورتحال ہے جہاں ہر ماہ ایک چھوٹی سی جماعت سے تعلق رکھنے والی اوسطاً 2 مساجد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تقریباً 150 کے قریب حملہ آور رات 9 بجے کے بعد آئے اور سیڑھی لگا کر مسجد کی چھت پر چڑھ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے مسجد کے 4 مینار شہید کر دی اور محراب کو بھی شدید نقصان پہنچایا۔ یہ مسجد شہر کے وسط میں واقع ہے۔ باوجود کوشش کے یہ لوگ مسجد کے صدر دروازے سے اندر تو داخل نہ ہو سکے، لیکن انہوں نے وہاں پر احمدیوں کے مال و اسباب کو نظر آتش کر دیا، جن میں کپڑے اور دیگر اشیاء شامل ہیں۔ یہ مسجد 1980 میں تعمیر کی گئی تھی اور فضل عمر اسپتال کے ساتھ ہی تھی، جس کی بنیاد ڈاکٹر عبد المنان صدیقی شہید نے رکھی تھی۔ موصوف ایک بہت ہی دوستانہ رویہ کے مالک تھے اور انہیں 2008 میں ایک ٹی وی چینل کے پروگرام میں احمدیت مخالف نشریات کے بعد شہید کر دیا گیا تھا۔ ان کی شہادت کے بعد کئی احمدی خاندان شہر کے دوسرے علاقوں میں منتقل ہو گئے تھے اور گزشتہ سال ہی احمدیوں نے اس مسجد میں نماز پڑھنی شروع کی تھی۔ حملے کے بعد پولیس نے حملہ آوروں کو منتشر کر دیا۔ جماعت احمدیہ کے ترجمان نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا کہ احمدیہ مساجد پر حملے ان کے حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ قریباً 150 شدت پسندوں کو ڈھولن آباد میں مسجد پر حملہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پولیس حملہ آوروں کے خلاف مقدمہ درج کرنے سے گریزاں ہے۔ حکومتی اداروں سے اس قسم کے رویے کی امید نہیں کی جا سکتی۔ مزید برآں حکومتی ادارے خود ایک چھوٹی جماعت کو نشانہ بنا رہے ہیں اور بدقسمتی سے وہ شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کرنے اور مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے کوئی بھی اقدام نہیں کر رہے۔ ترجمان نے اس واقعے کی ویڈیو بھی ٹویٹر پر نشر کی۔ اس کے بعد جماعت کے اراکین کی پولیس سے ملاقات ہوئی اور ان کو مقدمہ درج کرنے کے لیے کہا گیا۔ پولیس نے بہت زیادہ لیت و لال کے بعد حملہ آوروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔
واضح رہے کہ احمد جان سرہندی نامی ایک گروہ بھی جماعت کے خلاف صوبہ سندھ میں انتہائی سرگرم ہے۔